وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا وعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. جی ہم نے کل آیت نمبر 130 آنورڈس کیا تھا اور 133 تک ہی ابھی کیا تھا. اور اس میں جو ہم نے پڑھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر میاں بیوی کے رشتے میں نہیں نباہ ہو رہا، نہیں اصلاح ہو رہی اور وہ آپس میں علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حوصلہ افزا بات کرتی ہے کہ اگر وہ آپس میں علیحدگی بھی اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے دونوں کو غنی کر دیں گے، یعنی دونوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خیر کے راستے کھول دیں گے. یعنی انسان جو وہ مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی واسع حکیم، وسعت والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت کا بیان کیا کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. اور جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی ایسی ہی ہدایات دی گئی تھی، یعنی اسی طرح سے حقوق کی ادائیگی کرنا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی ہدایات انہیں بھی دی گئی تھی، اور تمہیں بھی اسی طرح سے ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے. اللہ کا تقوی جب انسان اختیار کرے گا تبھی پاسبل ہو سکتا ہے اللہ کے تمام احکامات کی پابندی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں ان کے اوپر چلنا. ورنہ یہ تقوی کہ اگر نہیں ہوگا تقوی کا احساس تو پھر یہ کرنا انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے. اور ساتھ ہی بھی بتا دیے گا کہ اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بے نیاز ہے اور وہ تعریف والا ہے. یعنی پھر انسان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو، اگر تم انکار کرتے ہو اور اپنی مرضی کی زندگی کی روش اپناتے ہو تو اس سے تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. نقصان تمہارا اپنا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، مختار ہے، اس کی بادشاہت میں، اس کی سلطنت میں، اس کے قبضہ قدرت میں کوئی فرق نہیں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ تعریف والے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو اگلی آیت تھی اس میں پھر وہی بات ریپیٹ ہوئی کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز. تو اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کے کارساز ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے کام بنانے والے ہیں. یعنی کسی بھی طرح کی کوئی سچویشن ہو گئی ہے، جس طرح کے ابھی جو مطلب کوئی طلاق ہو گئی، آپس میں علیحدگی ہوگی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب کیا ہوگا، اب آگے زندگی کیسے چلے گی، اب میں کھاؤں گا کہاں سے، رہوں گا کہاں سے. اللہ تعالیٰ کارساز ہے نا، سب کے کام بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اور اگر انسان اللہ پہ توکل کر لے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ساری بادشاہت. اب آپ دیکھیں عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب یہ آیات پڑھتے ہیں تو بڑے آرام سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ تو آیات ریپیٹ ہوئی ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ایک ہی آیت میں دو دفعہ ریپیٹ ہوا، پھر اس سے اگلی آیت میں پھر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ہم غور نہیں کرتے کہ چلو یہ تو بس ریپیٹیشن ہو رہی ہے محض ایک، لیکن غور کرنا چاہیے نا کہ آخر اللہ تعالیٰ جو یہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں تو کیوں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی محض اگر ہم اس کو پڑھ کے گزر جائیں تو پھر تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. تو اگر آپ غور کریں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وسعت کا ذکر کیا تو اپنے لیے اپنی بادشاہت کا ذکر کر دیا کہ اللہ، تاکہ انسان کو یقین آ جائے اللہ تعالیٰ کی باتوں اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر، اور جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. تو انسان کیونکہ ذہن میں آتا ہے نا کہ ایسے انسان کا یقین جو ہے وہ ڈگمگاتا ہے، یا انسان سوچتا ہے پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ اسی یقین کو پختہ کرنے کے لیے اور اسی شک کو دور کرنے کے لیے یہ بار بار جو ہے نا آیات ریپیٹ کرتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں کوئی لفظ
कोई आयत जो है वो बेवजह नहीं है, बेमायनी नहीं है। हर आयत अगर कोई रिपीट भी हो रही है, कोई लफ्ज रिपीट भी हो रहा है, तो उसकी कोई वजह है, उसी पे रुक के गौर करना होता है कि क्यों ये आयत बार बार रिपीट हो रही है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस ताल्लुक से, यानी पिछली आयत से, अगली आयत से, या जो टॉपिक चल रहा है उससे क्या ताल्लुक है। ठीक है। और फिर इसी आयत में आगे अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि जब तुम इनकार भी करोगे तो अपना नुकसान करोगे, अल्लाह का तो कोई नुकसान भी नहीं तुम कर सकते, क्योंकि अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में और जमीन में। यानी इंसान अगर नाफरमानी करता है तो वो ये ना समझे कि वो अल्लाह को कोई नुकसान दे रहा है। अगर वो फायदा कर रहा है तो अपना कर रहा है, सवाब कमा रहा है, नेक काम कर रहा है। अगर वो नुकसान दे रहा है तो अपनी ही जात को दे रहा है, अल्लाह सुब्हाना ताला की जात को कोई नुकसान नहीं है। और फिर ये भी कि कोई ये ना समझे कि शायद किसी की किस्मत या किसी का रिस्क उसके हाथ में है। सब कुछ जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में है। फिर जो अगली आयत में बात हुई, और अल्लाह ही सबके काम बनाने वाले हैं, अल्लाह ही सबके कारसाज हैं। यानी कोई ये ना समझे कि मैं फलां के साथ अब ये कर दूंगा, अब मैं उसके साथ वो कर दूंगा। चूंकि बात जो है वो तलाक के हवाले से चल रही थी, जो कि इस तरह के मामलात में अमूमन लोग समझते हैं या करना चाह रहे होते हैं कि अब उसको ये नुकसान दो या उसके साथ ये ज्यादती करो। हालांकि ये मामला भी जो है वो खुश उसलूबी से और अच्छे तरीके से निभाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी इस तरह के मामलात होते, तो उन लोगों को भी वार्न किया जा रहा है जो इस किस्म की सोच रखते हैं कि अल्लाह ताला की बादशाहत है पूरी दुनिया पर, कि तुम अपने आप को बादशाह ना समझो या तुम अपने आप को हाकिम ना समझो कि शायद तुम्हारे हाथ में अब अगले की किस्मत। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने लोगों की किस्मतों के फैसले और उनके रिस्क के फैसले ये अपने हाथ में रखे हुए, इंसानों के हाथ में तो रखे ही नहीं हुए। ठीक है। और वही सबका वकील है, वही सबके काम बनाने वाला है, वही सबका कारसाज है। तो ये भी कहा जा रहा है कि अपने दिल से सब डर को निकाल दो, सब वस्व से निकाल दो। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जो जुल्म कर रहा है वो भी ये सुन ले कि वो सबसे ऊपर अल्लाह की बादशाहत है और अल्लाह ही हाकिम है सबके ऊपर। ठीक है ना। तो चूंकि ताकीदी बात है और बहुत ज्यादा अहम बात है, इसलिए इस बात को रिपीट किया जा रहा है, इस पे गौर करना है। ठीक है। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये भी बता दिया कि तुमसे पहले भी लोग आए, तुमसे पहले भी कौमें आई, उनके पास भी अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे, उनको भी समझाया गया, उनको भी बताया गया, लेकिन उन्होंने भी नाफरमानियां की तो अपना ही नुकसान किया। अल्लाह ताला की जात को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना अल्लाह के दीन का कोई नुकसान हुआ। वो चले गए इस दुनिया से और दूसरे लोग आ गए। तो अल्लाह ताला के लिए ये करना मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला चाहे तो तुम्हें भी ले जाए, तुम्हें भी हटा दे, फना कर दे, तुम्हारी जगह दूसरे लोग आ जाए और वो अल्लाह के दीन पर अमल करने वाले और अल्लाह के दीन को आगे ले जाने वाले बनेंगे। ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला तो हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं, अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक है। तो ये अल्लाह ताला जब अहकामात देते हैं ना, तो फिर इस किस्म की बात करके या इस किस्म की चीजें जरूर बताते हैं ताकि ये जो अहकामात हैं हमें अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए। ठीक है। अभी अगली जो आयत है उसमें भी आप देखें, बहुत अहम आयत है। मैं अब अगली आयत पढ़ रही हूँ जो आज का हमारा लेसन है, आयत नंबर 134। मन काना युरीदु सवाब दुनिया फाइंदल्लाहि सवाब दुनिया वल आखिरा व काना अल्लाहु समीअम बसीरा। जो शख्स दुनिया का बदला चाहता है तो याद रखो अल्लाह के पास तो दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब मौजूद है, और अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला और खूब देखने वाला है। लफ्सी तर्जुमा देख लें। मन जो, काना है, युरीदु वो चाहता है। ये रा वाव और दाल इसका रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कुछ चाहना, और शुरू में या जो लगा हुआ है वो आताइन वाला वो के मायनों में है। ठीक है। तो वो चाहता है। सवाब जो है ये अमूमन बदले, इसका जो मफहूम होता है इसका मतलब होता है बदला या इंसान के अमल की जो भी जजा लौट कर आती है ना, उसके लिए ये आता है। लेकिन अमूमी तौर पे ये जो है अच्छा ही बदला इसके मफहूम में आता है, यानी सवाब जो है वो अच्छे बदले के मफहूम में ही बिलअमूम इस्तेमाल होता है। लेकिन एक्चुअली इसका जो लफ्सी मफहूम है वो लौटना, पलटना, लौट आना, इस मायनों में होता है ये। ठीक है। तो चूंकि जो जजा आती है वो किसी अमल के पीछे लौट कर आती है, इंसान ने कुछ अमल किया तो लौट कर उसकी जजा उसके पास आती है, तो इसलिए ये सवाब का वर्ड यूज किया जाता है। सौब जो है ना, सा वाव बा, वो अरबी में कपड़े को भी कहते हैं। क्लॉथ जो होता है ना, बेसिकली धागा जो है वो
چونکہ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس سے کپڑا بنے تو دھاگا اپنی اصل جو مقصد ہوتا ہے اس کی طرف لوٹ جاتا ہے جب اس سے کپڑا بن جاتا ہے. تو اس سینس میں تو ثواب جو ہے بدلے کے معنوں میں ہے یہاں پہ دنیا کا فعند اللہ ہی، تو اندہ جو ہے وہ پاس کے معنوں میں آتا ہے، اور فا جو ہے وہ پس یا تو اس معنوں میں آتا ہے. فعند تو پاس ہے اللہ ہی اللہ کے، ثواب بدلہ دنیا کا، والآخرہ اور آخرت کا. وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، سمیعن خوب سننے والا، بصیرن بہت زیادہ دیکھنے والا. یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ فعیلن کے وزن پہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں اس میں ایک استقلال کا مفہوم ہوتا ہے، کانٹینیوٹی کا مفہوم ہوتا ہے. یعنی سمیعن آیا ہے سننے والا، تو مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سن لیا اور بس ختم، بار بار سننے والا، سنتے رہنے والا، ہمیشہ سننے والا. ٹھیک ہے. اسی طرح بصیرن اگر آئے گا تو ہمیشہ ہی دیکھنے والا، خوب خوب دیکھنے والا، ہر وقت دیکھنے والا. اب دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے جو معاشرتی احکامات دیے، بالخصوص جو کہ معاشرتی حقوق سے متعلق احکامات ہوتے ہیں نا، ان کے بعد ضرور اس طرح کی بات کر کے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ ان حقوق کی ادائیگی کتنی ضروری ہے، اور ان احکامات پر عمل کرنا جو ہے وہ تمہارے پاس کتنا زیادہ ضروری ہے. اگر نہیں کرو گے تو کتنا نقصان کرو گے. اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے ہر طرف. تو اس میں یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری جو روش ہے یا تمہاری عادت یہ ہے کہ تم بس دنیا کا فائدہ چاہتے ہو، اس لیے زیادتی بھی کرتے ہو، اس لیے ظلم بھی کرتے ہو، اور اسی لیے غلط اس کی طرف بھی جاتے ہو، غلط راستے کی طرف، کیونکہ تمہاری جو نظر ہے وہ صرف دنیا کے اوپر ہے. یعنی تم اتنے شارٹ سائٹڈ ہو کہ نظر تمہاری بس قریب کی چیز پر ہی ہوتی ہے، دور کی چیز پہ تمہاری نظر ہی نہیں جاتی. دنیا جو ہے نا، یہ جو ورڈ یہاں پہ آتا ہے، یعنی دنیا کا ورڈ جو ہم یوز کرتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے دال، نون اور واؤ، جو کہ قریب کی چیز کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا ظاہر ہے قریب کی چیز ہے نا، ہمارے پاس کی چیز ہے، سامنے کی چیز ہے. تو اس لیے یعنی اس کا مطلب جو ہے یہ ہوتا ہے ایکچولی دنیا کا کہ قریب کی چیز جو ہے. تو انسان جو ہے بس اس کی نیت یہی ہوتی ہے، یا اس کی نظر اتنی ہوتی ہے کہ بس جو اس کے سامنے نظر آ رہا ہے نا، اس کا فائدہ اس کو مل جائے. اور عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ انسان چاہتا ہے دنیا کی رونقیں، دنیا کا مال، دنیا کی شہرت، واہ واہ، مقبولیت، پیسہ، گھر، گاڑی، یہ سب چیزیں ہی ہوتی ہیں انسان بھی، اور انسان کی نظر بھی اسی پر ہوتی ہے. جبکہ آخرت جو ہے اور اگلی جو زندگی ہمیں ملنی ہے وہاں پہ، وہ چونکہ دور کی چیز ہے، وہ چونکہ سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو انسان اس کو بالکل بھلا کے بیٹھا ہوتا ہے. بہت سے ایسے مسلمان بھی اور بہت سے ایسے یہود و نصارہ بھی جن کا آخرت کا کانسیپٹ ہے. چلیں جو مشرکین جن کا کوئی آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے ان کو تو چھوڑے، لیکن جن کا آخرت کا کانسیپٹ ہے انہوں نے بھی اپنے اس آخرت کے کانسیپٹ کو بالکل بھلا دیا ہوا ہے، بالکل پس پش ڈال اس سے غافل ہو کے بیٹھے ہوئے. ان کی بھی نظر جو ہے وہ صرف دنیا تک ہی ہوتی ہے، اور ان کے کام کرنے کی نیت جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہوگا، یا ابھی میں یہ کروں گا تو مجھے اس سے کیا میں بینیفٹ لے سکتا ہوں. اور آخرت کے بارے میں جو ہے نا وہ انسان نہیں سوچتا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو صرف دنیا کا ہی فائدہ چاہتا ہے، دنیا کا ہی بدلہ چاہتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی بھلا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی آخرت کا فائدہ بھی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اصل فائدے میں ہے نا وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دونوں طرح کے فائدے موجود ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کتنے بیوقوف ہو کہ تم صرف دنیا چاہتے ہو، دنیا کا ہی فائدہ مانگتے رہتے ہو، اور اسی پر تمہاری نظر ہوتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی تمہارا فائدہ اور آخرت میں تمہاری کامیابی بھی موجود ہے. تو تم کتنے بیوقوف ہو کہ صرف ایک ہی چیز کے اوپر جاتے ہو، اور ایک کی یعنی جو ادنا چیز ہے اس کو پرائیورٹائز کرتے ہو، اور جو اعلیٰ چیز ہے آخرت کی کامیابی. جی آپ کی آواز رک گئی تھی.
آواز رک رہی تھی؟ اچھا. اور جو آخرت کی کامیابی جو کہ اعلیٰ ترین چیز ہے اس کو تم بھول جاتے ہو، اس کو تم نظر انداز کر دیتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی تمہاری پرائیورٹیز کتنی خراب ہیں. اور اب دیکھیں عموماً یہی ہوتا ہے نا، دیکھیں ہر عمل جو ہے دو رخ ہوتے ہیں نا عمل کے، یا تو وہ دنیا کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے یا اس میں انسان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو آخرت میں فائدہ لے. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتا سب کچھ دیا ہے، سمجھا سب کچھ دیا ہے، اب یہ انسان کی ڈسکشن پہ چھوڑا گیا ہے کہ وہ کس چیز کو اپنے لیے چوز کرتا ہے. وہ آخرت کو مد نظر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، یا وہ صرف دنیا ہی چاہتا ہے. اگر کوئی صرف دنیا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو دنیا ملے گی نہیں، اللہ تعالیٰ دیں گے اس کو بھی، جتنی دنیا بھی اس کو اتنی ملے گی جو اس کے مقدر کی ہے، جو اس کے لیے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی شخص آخرت کی حوالے سے کوئی عمل کرتا ہے تو آخرت تو کا ملنا تو یقینی ہے. آخرت کی کامیابی، اگر انسان آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس نیت کے ساتھ اعمال کرتا ہے تو وہ تو یقینی ہے. جبکہ دنیا جو ہے وہ تو غیر یقینی چیز ہے نا. بعض دفعہ انسان کسی چیز کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرتا ہے لیکن وہ نہیں ملتی، یا اس میں کامیابی نہیں ملتی کیونکہ وہ اس کے مقدر نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک ہے. لیکن آخرت تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے تو ظاہر غلط نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ وعدے جو ہے آخرت کے بارے میں انسانوں کو بتا دیے ہیں اپنی کتابیں نازل کر کے. صرف ہمیں ہی نہیں، ہمارے سے جو پچھلی اقوام گزری ہیں ان کو بھی سب کچھ بتایا تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہی ہے کہ جو اپنے اعمال کا بدلہ جہاں چاہتا ہے وہاں اسے وہ مل جاتا ہے. اگر کسی نے اپنے اعمال صرف دنیا کے لیے کیے، دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا، لیکن آخرت میں اس کا پھر کوئی اس میں حصہ نہیں ہوگا. دیکھیں ہم عموماً جب عبادات کرتے ہیں نا تو اس میں تو پھر بھی ہمارے ذہن میں کچھ آخرت کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ چلو ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، روزہ رکھیں. لیکن عموماً جب ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں نا تو اس میں ہمارا بالکل وہ جو آخرت کا کانسیپٹ ہے نا وہ کہیں پیچھے دور چلا جاتا ہے. اور اس میں ہمارا مقصد اور ہماری نیت جو ہے نا وہ سب کچھ یہی ہوتی ہے کہ بس ابھی ابھی ہو جائے، ابھی ابھی مل جائے. اور اسی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان خود غرضی میں بھی چلا جاتا ہے، اور اسی میں یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے، اسی میں ہوتا ہے کہ پھر انسان لوگوں کے اوپر ظلم بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوئی بڑا نیک بھی کام کر رہا ہوتا ہے، فرض کرے صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوتا ہے، کسی کی مدد بھی کر رہا ہوتا ہے، کسی کے کوئی ملازمین ہے پاس، کوئی سرونٹس ہے، تو بعض دفعہ ان کی بڑی ہیلپ بھی انسان کر رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات کر رہا ہوتا ہے. لیکن پیچھے نیت کیا ہوتی ہے کہ کہ یہ میرے سے خوش ہو جائیں اور یہ میرے پاس ہی رکے رہیں اور یہ میرے زیادہ کام آئیں یا میرے انڈر کنٹرول رہیں. تو وہ بھلے اس نے کام تو نیکی کا کیا، صدقہ خیرات کیا، لیکن نیت ہی پیچھے خراب تھی نا، دنیا کا فائدہ لینے کی نیت تھی. تو وہ دنیا میں تو چلو اس کا روب بھی جم گیا، یا وہ اس کی جو نیت تھی اس کے مطابق وہ کام ہو بھی گیا، لیکن اس کا آخرت میں فائدہ نہیں ہے. اور اس میں پھر یہی ہوتا ہے عموماً کہ جب وہ ہوتا نا کہ وہ سرونٹس کام چھوڑ کے چلے گئے، پھر اس وقت انسان اپنا رویہ دیکھے کہ کیا تھا. میں نے تو اس کا اتنا کیا، میں نے تو اس کے اوپر اتنا پیسہ لگایا، اتنا خیال کیا. تو اگر تو آپ نے ٹھیک ہے، انسان ہرٹ ہوتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے یا دکھ ہوتا ہے، لیکن ادھر ہی اپنے اندر آنے والی یہ جو غلط سوچیں یا جو شیطان عمل کو ضائع کروانا چاہ رہا تھا نا اس کو قابو کر لیں. کہ اگر تو دنیا کے لیے کیا تھا، اس بندے کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو یا اپنے فائدے کے لیے کیا تھا تو پھر تو ظاہر تکلیف ہی ہوگی. اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، آخرت میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، پھر تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس میں جو ہے نا انسان اللہ تعالیٰ پہ معاملہ چھوڑ دے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جس طرح آج کل چیریٹی کر رہے ہیں بہت کچھ، لیکن اس کے پیچھے نیت یہ ہوتی ہے کہ اب یہ ویڈیو بنا کے میں سوشل میڈیا پہ ڈالوں اور اس پہ مجھے لائکس ملیں اور بہت زیادہ واہ ملے اور میری تعریف ہو. تو اس میں بھی دیکھیں وہ کچھ تو ہو جاتا ہے، وہ ویوز بھی مل جاتے ہیں، لائکس بھی مل جاتے ہیں، لیکن بس اس دنیا تک ہی ہے. اس عمل کا آخرت میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہی اس نیت سے گیا تھا، یرید ثواب دنیا سے، کہ وہ چاہتا یہ تھا کہ دنیا میں ثواب مل جائے، دنیا میں اس کا اچھا بدلہ مجھے مل جائے. وہ اس کو مل جاتا ہے، وہ اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی پاپولیرٹی یا اس کی سبسکرائبرز بڑھ جاتے ہیں یا ویوز بڑھ جاتے ہیں یا جو بھی ہے.
لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم صرف دنیا ہی کیوں چاہتے ہو، یعنی تم اتنے شارٹ سائٹڈ کیوں ہو کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ بس دنیا ملے، آخرت کے اوپر تم نظر ہی نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دونوں کا بدلہ موجود ہے. تو تم کیسے بے وقوف ہو کہ صرف دنیا ہی مانگتے ہو، اللہ سے آخرت مانگتے ہی نہیں ہو. ٹھیک ہے. تو جب آخرت کی نیت ہی نہیں کی، آخرت مانگی نہیں، تو اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، کوئی ہیومن رائٹس کی ہے، کوئی ویمن رائٹس کی ہے، غریبوں کے لیے ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر تو ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ خود بھی اور ان کو سپورٹ کرنے والے بھی، جن کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنی کوئی دنیاوی پاور دکھانا یا دنیا میں نام کمانا، اس قسم کی ان کی سوچیں ہوتی ہیں. بہت ہی کم ہوتے ہیں جن کی ایکچوئل جو نیت ہے وہ آخرت کے حوالے سے ہوتی ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے اسی مقصد کے لحاظ سے اس کو بدلہ بھی ملے گا. تو اس لیے صرف دنیا نہیں مانگنی، صرف دنیا کا فائدہ نہیں چاہنا، آخرت کے اوپر نظر رکھتے ہوئے کام کرنے ہیں. جو بھی انسان نے ایک کام کر رہا ہے اس میں یہ دھیان رکھے کہ میں نے اللہ سے بدلہ لینا ہے، اللہ سے ریوارڈ لینا ہے، میں نے اپنی آخرت کو سنبھالنا ہے. آخرت پہ نظر رکھ کے کام کریں، دنیا ساتھ مل ہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا سوار ہی دیتے ہیں. اور بہترین دعا جو ہمیں اس کے لیے سکھائے گی، یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں کا بھلا مانگتے ہیں. دنیا کا جو ہے ساتھ ساتھ آخرت، اور حسنہ میں پھر سب کچھ آ جاتا ہے نا، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور وہاں پہ بھی ہم نے یہی پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، جہاں پہ یہ آیت آئی تھی نا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں دنیا کا بھی حسنہ عطا کر اور آخرت کا بھی حسنہ عطا کر. تو پھر ظاہر ہے یہ بہترین دعا ہے نا کہ انسان دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی دعا مانگے. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ بہت زیادہ غلام آزاد کرتے تھے. تو ایک دفعہ ان کے جو والد تھے انہوں نے ان کو کہا کہ وہ کرتے یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ نا ہمیشہ جو کمزور ہوتے تھے نا، جو بہت بوڑھے یا عورتیں یا بچے، ان کو آزاد کرتے تھے. تو ایک دفعہ ان کے والد نے ان کو کہا کہ تم اتنے کمزوروں کو کیوں آزاد کرتے ہو؟ تمہیں چاہیے کیونکہ جوان طاقتور مضبوط انسان کو آزاد کرو تاکہ تمہیں وہ فائدہ بھی دے بعد میں آزاد ہو کے. تو انہوں نے آگے سے یہ فرمایا تھا کہ میں اپنی اس فائدے کے لیے تو ان کو آزاد نہیں کرتا، اپنے فائدے کے لیے کہ دنیا میں مجھے وہ کوئی فائدہ دے، میں تو اپنے آخرت کے لیے ان کو آزاد کرتا ہوں کہ آخرت میں اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اور یہ میرا عمل جو ہے اس کا مجھے آخرت میں بدلہ ملے. تو یہ سوچ ہونی چاہیے نا. آج ہم میں سے دیکھیں کتنے ہیں جو یہ سوچ لے کر نیک کام کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. تو یہ یاد رکھیں کہ نیت کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس میں ایک تو بات وہ یہ کہ ظاہر ہے ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہم جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہوتی ہے یا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، ہم کس لحاظ سے، یعنی ہم دنیا دار ہیں صرف یا ہماری نظر آخرت پر بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ اپنی دعاؤں سے خود کو چیک کریں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی مطلب جیسے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو اپنی دعاؤں میں ہم کیا مانگتے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر دنیا کی طلب کتنی ہے اور آخرت کی. اگر ہماری دعائیں صرف یہ ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، یہ حاصل ہو جائے، بہت جو سب دنیا سے ریلیٹڈ دعائیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نظر صرف دنیا پہ ہے. لیکن اگر ہم اپنی دعاؤں میں ساتھ یہ بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی بھی کامیابی عطا فرمانا، ہمارے اعمال ایسے کر دے کہ ہم آخرت میں جو ہے وہ فائدہ حاصل کر لیں اور ہمیں جنت مل جائے، یا اللہ ہمیں اس قابل کرنا کہ ہم جنت کے حقدار ہو جائیں. یہ اگر دعائیں ہماری شامل ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہماری نظر آخرت پر بھی ہے. اور عمومی یہی ہوتا ہے کہ انسان جب دنیا میں مگن ہوتا ہے نا، تو اس کی ساری دعائیں بھی دنیا کے لیے ہی ہوتی ہیں، اس کی ساری دوڑیں بھی جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہی ہوتی ہیں، دنیا کے لیے وہ ہلکان بھی ہوتا ہے، اپنی پوری ایفرٹس بھی لگاتا ہے، اپنا وقت بھی لگاتا ہے. لیکن دین کے لیے جب وقت آتا ہے یا اپنی آخرت سنوارنے کے لیے جب بات آتی ہے نا، تو وہاں پہ انسان
اپنا وقت لگانے سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنی محنت لگانے سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. آپ دیکھیں اپنی دنیا کی پڑھائیاں ہم یاد کر لیں، اس کے لیے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنے وقت لگائے، کتنی محنتیں کی، لیکن جہاں پہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی بات آتی ہے اس میں ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، یا اس کو ہم ایک لیسٹ پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں. اچھا چلو دیکھ لیں گے، اچھا کر لیں گے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، بڑے مطلب بڑھاپے میں کر لیں گے، یہ تو ابھی تو مجھے یہ کرنا ہے. انسان کو شیطان اسی سوچ میں لگائے رکھتا ہے نا کہ بس دنیا دنیا ہے، یہ کر لو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، باقی کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، باقی چھوڑ دو. اور ہم اپنی جب بھی پرائیورٹائز کرنے کی بات ہوتی ہے نا تو اس میں بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کے اوپر دنیا کو پرائیورٹائز کریں گے. یہ کام ہے، اچھا چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، آج یہ نہیں کرتا، آج کلاس چھوڑ دیتے ہیں یا قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑے شوق سے جوائن بھی کرتے ہیں، سٹارٹ بھی کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ ان کا جوش وہ جو ہے نا وہ بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر شیطان تو ہر وقت ساتھ لگا ہوا نا، اور وہ دنیا کو مزین کر کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. اور انسان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو فلاں کام میں دنیا کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں یہ زیادہ ضروری ہے، اس کا مجھے فوری، کیونکہ فوری فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، قریب کی چیز ہے، عاجلہ ہے، عجلت میں جلدی ملنے والی چیز ہے، تو وہ انسان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بات ہے کہ ہم اپنی ایک تو نیتیں چیک کریں، ہر نیک کام کرتے ہوئے ہماری نیت کیا ہوتی ہے، اور اپنی دعاؤں کو چیک کریں کہ ہماری دعائیں کیا کیا ہیں، کہ ہم صرف دنیا کا ہی بدلہ مانگ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے آخرت کا بھی بھلا مانگ رہے ہیں یا آخرت کی بھی خیر مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور وہ آگے سے برا کرتا ہے تو ہمارا آگے سے رویہ کیا ہوتا ہے. اس کسی کی برے رویے سے ہم ہلکان ہی ہوتے رہتے ہیں یا اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، یا کسی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بس اب ہم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کرنا، اس نے میرے ساتھ اچھا، جیسا میں نے ابھی وہ سرونٹس والی بھی مثال دی. تو یہ جو انسان کی دل کی کیفیات ہے نا، اور جو اس کے تحت پھر انسان عمل کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کام کس نیت سے کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. جو نیت غالب تھی اسی کے مطابق ریوارڈ ملے گا، یہ یاد رکھیں. اگر دنیا میں کے لیے کیے تھی تو وہ انسان سمجھتا ہی ہے کہ میں نے تو بڑے اعمال اکٹھے کر لیے، نیک اعمال، لیکن اس اعمال کے تھیلے میں سوراخ ہوتا ہے کہ جب انسان آخرت میں پہنچے گا نا تو پھر پتہ چلے گا کہ تھیلا تو سارا خالی تھا، کیونکہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ تمہاری نیت ہی نہیں تھی آخرت میں کا بدلہ لینے کی، تم نے تو صرف دنیا کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے کام کیا تھا، تو وہ سارے اعمال تمہارے وہیں تک رہ گئے، اس سے آگے تک آئے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو دنیا کی چیز جو کہ بظاہر ہمیں بڑی اٹریکٹیو بھی لگ رہی ہوتی ہے اور بڑی قریب کی چیز لگ رہی ہوتی ہے نا، لیکن جو دنیاوی جتنے بھی ہماری جو جذبے ہوتے ہیں نا، فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز حاصل ہو جائے، جب وہ دنیاوی جذبے کی تکمیل ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد اس کی اٹریکشن بھی ختم ہو جاتی ہے. کوئی چیز بڑی مرغوب آپ کو کھانے پینے کی لگ رہی ہوتی ہے، بڑا آپ اس کے لیے آپ کو چاہ رہا ہوتا ہے، جب آپ وہ کھا لیتے ہیں اور آپ کا اچھی طرح سے پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا اس کو دیکھنے کو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو انسان کی جو فزیکل ریکوائرمنٹ، جسمانی خواہش ہے، وہ بھی جب پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد بس انسان جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، سیٹسفائڈ ہو جاتا ہے. آپ بڑے شوق سے فرض کریں کسی جگہ پہ پکنک کا پلان کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی اس کی تیاری بھی آپ جاتے ہیں، وہ اس کے بعد آپ نے وہ جگہ دیکھ لی، پکنک کر لی، اس کے بعد آپ تھک ہار جاتے ہیں، پھر اس کی اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے. آگے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ اچھا چلو اگلے دن بھی ادھر ہی جاتا ہوں، بس وہ ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے نا. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ دنیاوی جتنی لذتیں یا جتنی اٹریکشنز یا جتنی یہ جذبے ہوتے ہیں نا، یہ ٹیمپریری ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا ہی عارضی ہے نا. یہ دنیا کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے ہی نہیں، مستقل کی چیز تو ہے ہی نہیں. یہ تو ایک ناپائیدار سے ہے یہاں پہ دنیا اور اس کی زندگی اور اس کی سب چیزیں سب عارضی. ٹھیک ہے نا. تو انسان دیکھیں کہ اتنا بے وقوف ہے کہ اس عارضی اور ناپائیدار چیز کے لیے تو اتنی ایفرٹ کرے، اس کے لیے اتنا وقت لگائے اور اپنے ساری نیتیں اور سارے کام جو ہے اس کے لیے کرے، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت کی اس کو بھلا کے بیٹھا ہو، اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہ کرے، اس کے لیے کوئی وقت نہ لگائے، اور جو بھی کام کر رہا ہے وہ یہاں کی نیت سے کر لے، تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے نا. تو انسان اپنا نقصان تو خود کر رہا ہے. اب دیکھیں دنیا میں آپ کو کہیں بوگو سیل لگی ہو، بائی ون گیٹ ون فری والی، تو انسان اس پہ خوب بھاگ کے جائے گا اور یہ کبھی نہیں کرے گا کہ نہیں بس جس کی میں نے پیمنٹ کی ہے میں وہی لے رہا ہوں، فری والی چیز میں نے نہیں لینی. ایسا نہیں ہوتا نا. دنیا کے معاملے میں ہم بڑے سیانے بھی ہوتے ہیں، دنیا کے معاملے میں ہم بڑا بھاگ کے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے پاس تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی فائدہ ہے، ٹھیک ہے، تو تم صرف ایک ہی فائدہ چاہتے ہو، تم چاہتے ہی صرف یہ کہ تمہیں دنیا میں اس کا ریٹرن مل جائے، تو دنیا میں تو اس کا تمہیں ریٹرن مل جائے گا، لیکن تم کیسے بے وقوف ہو کہ اللہ کے پاس تو دونوں کا بھلا، دونوں کا فائدہ تمہیں چاہیے کہ تم وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگو، اس کا بھی بھلا کرو، اس کے لیے بھی عمل کرو، ٹھیک ہے، اور آخرت کا ملنا تو یقینی ہے، ٹھیک ہے، دنیا کا تو ملنا نہ ملنا کبھی ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، وہ تو غیر یقینی سی چیز ہے نا، تو ادنا کو طلب نہ کریں، جو غیر یقینی چیز ہے اس کے پیچھے نہ بھاگیں، اعلیٰ کے پیچھے جائیں، جو اعلیٰ ترین چیز ہے اور جو واقعی ملنی اور جو اصل زندگی ہے، جس میں جانا ہی جانا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں نا، اور وہ پھر ہمیشہ کی زندگی، یہ تو عارضی زندگی ہے نا، اس پہ تو ہم ٹیمپرری آئے ہوئے ہیں کچھ دیر کے لیے، کسی وقت کسی کا بھی بلاوا آ جائے، کسی وقت کسی کی بھی آنکھیں بند ہو جائیں، تو یہ سمجھنے کی اس میں بات ہے۔ پھر اس میں آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سمیعن بصیر والی جو صفات ہیں وہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تو خوب خوب سننے والے بھی ہیں، خوب خوب دیکھنے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ کوئی انسان کس نیت کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ کیا دعائیں مانگ رہا ہے، اور اس نے کس جذبے کے ساتھ کوئی کام کیا ہے، وہ دنیا چاہ رہا ہے یا وہ آخرت چاہ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال پہ بھی پوری طرح سے نظر رکھے ہوئے ہیں، خوب دیکھنے والے ہیں اور ہر وقت دیکھنے والے ہیں اور ہمیشہ دیکھنے والے ہیں، اور اسی طرح جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں یا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہم سنا رہے ہیں وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ اگر انسان کسی کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، برے طریقے سے بات کرتا ہے یا کسی کا حق مارتا ہے، یا ایون اگر کوئی نیک کام بھی کر رہا ہے لیکن وہ صرف اس دنیا کے لیے کر رہا ہے، تو سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع بصیرن، یعنی سننے والے بھی خوب خوب ہیں، دیکھنے والے بھی خوب خوب ہیں۔ اب یہ انسان اس چیز کو جب اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے نا، تو پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا جب میں کسی کی نظر میں ہوں تو پھر آپ بہت زیادہ سیدھے ہو کے کام کرتے ہیں نا، جس طرح آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے تو جب پتا ہے کہ اوپر ایگزامینر آپ کے کھڑا اور وہ دیکھ رہا ہے آپ کو، تو پھر انسان کوئی غلط کام نہیں کرے گا، کوئی چیٹنگ وغیرہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ایسے ہی بٹھا دیا جائے بچوں کو، کوئی اوپر ایگزامینر نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو سب ہر طرح کے غلط کام کریں گے، چیٹنگ بھی کریں گے اور جو بھی ان کا دل چاہے گا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو اپنی صفات بتاتے ہیں بار بار، یہی باور کرانے کے لیے، ان انسان کو جگانے کے لیے کرتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھ لو کہ تمہارے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے، یا تم اپنی دنیا میں زندگی گزار رہے ہو اور دنیا کی کامیابیاں تمہیں مل رہی ہیں، تو تم جس طرح کا غلط کام بھی کرتے جاؤ گے وہ تمہارے لیے جائز ہے اور شاید تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے، جہاں پہ ظلم کرو گے، جہاں پہ زیادتی کرو گے، جہاں پہ کوئی گناہ کرو گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ نوٹ بھی ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو اس کام کے لیے اپنی نیت کو ضرور چیک کر لے، نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسی نیت ہوگی، جہاں کے بدلے کی نیت ہوگی، ویسا ہی بدلہ اس کو ملے گا۔ جو انسان کی خواہش غالب ہوگی، دنیا کا ہی بدلہ چاہیے تو صرف دنیا ہی ملے گی، ہاں اگر آخرت کے ثواب اور آخرت کے فائدے کی نیت سے کام کیا گیا تھا تو ہی اس کا آخرت میں فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ بھی کہ انسان جو ہے وہ جب عمل کرتا ہے تو اپنے اختیار سے ہی عمل کرتا ہے، یہ بھی تو بات ہے نا، اس میں پتہ چلتی کہ یعنی اپنی نیت سے خود اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ شیطان تو صرف انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے نا، لیکن انسان آخرت میں جا کے شیطان کو الزام نہیں دے سکے گا، کیونکہ کیا تو اس نے خود ہی ہوگا نا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ بتاتے ہیں کہ اس وقت شیطان کہے گا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے کے گیا تھا، گئے تو تم خود ہی تھے۔ تو انسان عمل اپنی، یہ انسان کی اس کی مرضی پہ، اس کی ڈسکریشن پہ چھوڑا گیا کہ وہ کیا ڈیسیژن اپنے لیے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سمجھا دیا، سب کچھ بتا دیا، اب وہ خود اپنا فیصلہ کر رہا ہے کہ اس کو صرف دنیا چاہیے یا دنیا کے ساتھ آخرت بھی اس کو چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جو عمل جس نیت سے کرے گا ویسا بدلہ پا لے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ محدود ہیں، وہ عارضی ہیں، ناپائیدار ہے یہ سب دنیا کی زندگی اور یہاں کی چیزیں جو ہیں، جبکہ آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ لامحدود ہیں اور آخرت کا ملنا بھی یقینی ہے، ٹھیک ہے، اور وہی اصل زندگی ہے، تو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی صفات کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے بھی ہیں اور ہر وقت دیکھنے والے بھی ہیں. جو نیتیں ہیں دل میں، جو جذبے ہیں، جو کچھ دماغ میں چل رہا ہے، کسی کے اگینسٹ کوئی پلاننگ چل رہی ہے، کوئی سوچ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ دیکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. کسی انسان نے دیکھا نہیں دیکھا، انسانوں کی نظروں سے تو انسان بچ سکتا ہے نا. انسان کی سے انسان یہ بھی چھپا سکتا ہے کہ میرے اوپر سے آپ بڑے اچھے بن رہے ہیں لیکن دل میں اس کے لیے آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے یا اس کے لیے آپ مخلص نہیں ہیں. تو اس شخص کو تو نہیں پتہ چلے گا کیونکہ انسانوں میں تو یہ نیت نہیں ہے کسی کے دل میں گھس کے جان سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ ذہن میں کیا چل رہا ہے، دل میں کیا ہے، سوچیں کیا ہے، نیتیں کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنا ہر عمل کرتے ہوئے یہ چیزیں یاد رکھا کرو. ٹھیک. اب یہاں سے آگے جو ہے نا یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا. یہ 134 135 سے آگے جو ہے اب عدل پر بات ونس اگین، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ منافقین کا بھی جو ہے وہ تذکرہ اللہ تعالیٰ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ جو نفاق کی صفت کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے. اور وہ پھر ظاہر ہے وہ تو عدل انصاف کر نہیں سکتے. اس سے پہلے بھی ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا اس صورت میں، لیکن وہ جہاد کے کانٹیکسٹ میں بات تھی نا، کہ یعنی جو کوئی ایکسٹرنل افیئر باہر سے کسی نے حملہ کیا، کوئی یعنی جو وہاں پہ کسی ریاست کی آپ کہہ لیں خارجی استحکام کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے اخلاص کی اور نیتیں صحیح رکھنے کی، اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا منافقین کا رویہ اور ان کا منافقت کا نقصان کیا ہے. وہاں پہ اس طریقے سے بات تھی. لیکن یہاں پہ جو ہے نا اب جو انٹرنل افیئرز ہیں کسی بھی ریاست کے یا معاشرے کے، اب جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، عدالتیں ہیں، اس لحاظ سے بھی اور پھر انفرادی لحاظ سے بھی کہ عدل کتنا ضروری ہے. اور اگر انسان جو ہے اس میں منافقت ہے، جھوٹ ہے، تو پھر اس کا کس طریقے سے نقصان ہوتا ہے معاشرتی لیول پر. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 135 پڑھ رہی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے ایمان والو، عدل پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے. اگر کوئی شخص امیر ہو یا فقیر ہو تو ان دونوں کا اللہ زیادہ ولی ہے. اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف کو نہ چھوڑنا. اگر تم نے غلط بیانی کی یا اعراض برتا یعنی پہلو تہی کی تو جان دو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. لفظی ترجمہ دیکھیں. یا ایھا الذین آمنو، یہ یا ایھا جو ہے نا یہ پکارنے کے لیے حروف ندا ہوتے ہیں، یعنی بلایا جاتا ہے جس سے نا، اور یہ اسی طرح سے آتا ہے. اور اللہ زینا لوگو، تو یا ایھا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامینا قائم رہنے والے. یہ قوام جو ہے نا قاف عوامین اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہو جاتا ہے. قوام جو ہے نا اس میں یعنی اہتمام کے ساتھ کچھ کرنا، اور یعنی اس میں تھوڑی شدت کا مفہوم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. قوامین بالقسط، قسط میں نے آپ کو اس دن بھی بتا دیا تھا عدل کا اور قسط کا جو ہے میں نے بتایا تھا کہ دونوں ایک ہی لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں عدل اور قسط جو ہے. لیکن جیسا میں نے آپ کو اس دن بھی سمجھایا تھا کہ عموماً اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم انصاف ہی کرتے ہیں. آپ کے پاس ترجمے میں لکھا ہوگا کہ انصاف کرو، لیکن عربی میں ذرا فرق ہو جاتا ہے. عربی میں عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے حقدار کو اس کا حق دینا. ٹھیک ہے. اور وہ جو حق جو دیا جا رہا ہوتا ہے اس کو قسط کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے. تو چونکہ عدل کے نظام کے تحت ہی وہ قسط جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو اس لیے دونوں کا ترجمہ جو ہے وہ عدل ہی کیا جاتا ہے. یعنی ایک جیسے ہی ہمائنی الفاظ ہیں یہ بھی. ٹھیک ہے. تو بالقسطی عدل پر شہداء جو ہے وہ جس کا شہادت ہوتی ہے نا گواہی دینے والے، تو یہاں پہ یہ گواہی دینے والے اس معنوں میں ہے. ٹھیک ہے. گواہی دینے والے للہ لیے اللہ کے، ولو اور اگرچہ علی، یہاں پہ علی جو ہے نا خلاف کے معنوں میں.
ٹھیک ہے. الا اوپر بھی ہوتا ہے اور الا خلاف کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. یہاں پہ خلاف کا معنی ہے. انفسکم کم کہتے ہیں تم سب کو، یعنی تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہو، اگرچہ تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف وہ بات جاری ہو، او یا الوالدین تمہارے والدین کے خلاف وہ بات جاری ہو، والاقربین یا تمہارے اقربا یعنی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار، ان کے خلاف بھی بات جاری ہو. ان کے یکن وہ ہوں گے، یا وہ کے معنی میں کن ہونا، غنین مالدار، او یا فقیرن فقیر یعنی محتاج. غنی کا یہ روپ پڑا غین نون، یا فقیرن کا قاف اور را. غنی مالدار، فقیر جو ہے محتاج یا فقیر، وہی جو اردو میں ورڈ ہوتا ہے. فاللہ تو اللہ تعالیٰ اولا زیادہ ولی ہے. یہاں پہ جو ہے نا خیر خواہ کا آپ ورڈ یوز کریں تو آپ کو زیادہ بہتر ترجمہ سمجھ آئے گا. اور واو لام یہ روٹ ورڈ ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب شروع میں حمزہ لگ جاتا ہے نا، یعنی جس طرح الف لگ گیا ہے اولا ہو گیا تو وہ زیادہ کے معنوں میں آ جاتا ہے اسم تفصیل، یعنی سب سے زیادہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ خیر خواہ ہے اللہ تعالیٰ. بہما ان دونوں کا. یہ ہما اور ہما جو ہے نا یہ دو کے لیے آتا ہے، جیسا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ڈوئل کا ایک ہوتا ہے تسنیہ کا صیغہ، اس کے لیے. تو یعنی کوئی غنی ہے یا فقیر ہے، دو کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس لیے بہما آ گیا. فلا تو نہیں تتبعوا تم اتباع کرو، تم پیروی کرو. پہلا تا جو ہے وہ تم کے لیے آتا ہے والا، اور روٹ ورڈ تا با اور عین ہے اس کا، جو کہ اتباع کے لیے آتا ہے، پیروی کرنا. فلا تتبعوا تو نہ تم پیروی کرو، الہوا ہوا جو ہے نا یہ خواہشات نفس کے لیے آتا ہے یہ ورڈ، ہاؤ واؤ اور یا. الہوین جو ہے نا بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا. جیسے ہوا جو ہے وہ چیزوں کو جب چلتی ہے تو اڑا دیتی ہے، نیچے گرا دیتی ہے نا، اسی طرح خواہشات نفس بھی کیا کرتی ہیں انسان کو اس کے شرف سے اور اس کے مقام سے گرا ہی دیتی ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے خواہشات نفس. فلا تتبعوا الہوا تو نہ تم پیروی کرو خواہشات نفس کی، ان یہ کہ تعدلوا تم عدل نہ کر سکو. یہاں پہ جو لا کا ایفیکٹ ہے نا وہ آگے تک آ رہا ہے، یعنی آپ اس کو ایسے سمجھ لیں ان لا تعدلوا. شروع میں بول دی نا فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا کہ تم خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کر سکو. تو اس میں نہ کا ورڈ آ رہا ہے، یعنی ایفیکٹ اس کا آگے بھی آ رہا ہے. وَإِنْ اور اگر تلوو تم بات کو موڑو گے، کج بیانی کرو گے جس طرح ہم کہتے ہیں نا، یہ لام واؤ اور یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. آپ نے لیم بھی السناتہم پڑھا تھا اسی صورت میں شروع میں. اسی طرح یلوون السناتہم سورۃ آل عمران میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہ زبان کو موڑ کے بات کرتے ہیں کہ کچھ کا کچھ سمجھ آتا ہے. تو یہ اسی معنوں میں اصل میں یہ جو لوا ہے نا، یہ جس طرح وہ جو رسی بٹنا ہوتا ہے نا، رسی کو ایسے بل ڈال کے بنایا جاتا ہے نا تو موڑا جاتا ہے اس کو، تو یہ اس کے لیے آتا ہے. تو زبان موڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کج بیانی کرنا، غلط بات کرنا، یا اس طریقے سے گول مول بات کرنا کہ کہہ کچھ رہے ہیں سمجھ کچھ آئے. ٹھیک ہے، یعنی حقیقت کو چھپانے کے لیے. او یا توردو تم اعراض کرو گے، تا تم کے لیے اور عین را داد اس کا روٹ ورڈ ہے. اعراض کا مطلب ہوتا ہے دھیان نہ دینا، بے رخی کرنا یا پہلو تہی کرنا اس سے، یعنی لاپرواہ ہونا. ٹھیک ہے. یا تم اعراض کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ تو انا بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. تا تم کے لیے عین میم لام روٹ ورڈ ہے عمل کرنا، اور واو نون جو ہے نا یہ ہمیشہ پلورل کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. یا نون اور واو نون جو ہے تم جو عمل کرتے ہو، خبیرن خوب خوب خبر رکھنے والا ہے، خبارا. ٹھیک ہے. اور ہر وقت خبر رکھنے والا ہے، فعیل ان کے وجہ. تو جیسے میں آپ کو بتائی تھی یہاں سے اب آگے عدل کی بات اور پھر منافقت کی بات اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اب سمجھا رہے ہیں، اور سمجھا کس طریقے سے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بات ہوئی ہے. تو جب بھی ایمان والوں کو خطاب ہو تو فوراً الرٹ ہو جائیں کہ ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان کا دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن یہ اور اس سے اگلی جو آیات ہے اس میں ساتھ پہ چونکہ منافقین کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے، تو اس لیے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو منافقین تھے نا ان کو بھی ایڈریس کر کے بات کی جا رہی ہے کہ
اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نا تو پھر اب یہ کام کرو، ٹھیک ہے نا. اور ہم سب کے لیے بھی جتنے بھی ایمان والے ہیں جن کا بھی دعویٰ ایمان کا، اس لیے جب اس کا عموماً ترجمہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نہیں کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اے ایمان کے دعوے دارو، جس میں صحیح دعوے دار اور جھوٹے دعوے دار سارے آ جاتے ہیں، ان سب کو یہ ایڈریس کیا جاتا ہے. تو بہرحال ایمان والوں سے خطاب ہے، تو جب بھی آئی الذین آمنوا کی بات آئے تو بہت زیادہ الرٹ ہو کے سنیں کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، کہ دعویٰ تو ہمارا ہے ایمان کا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کونوا قوامین بالقسط، کہ ہو جاؤ قائم رہنے والے عدل پر، یا عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ. ٹھیک ہے، یہ سب کو کہا جا رہا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ عدل کرو. ٹھیک ہے، قوام یا قائم ہونا جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس طرح کا اہتمام کرو کہ ایک پورا نظم ہو، اور پھر اس کے اوپر پوری طرح سے کھڑے ہو جاؤ، جم کے کھڑے ہو جاؤ. اور یعنی اور پھر ہر وقت تم نے یہی معاملہ کرنا ہے، عدل کا معاملہ. اور عدل کے بارے میں دوبارہ سے یاد کر لیں، اطاع کل ذی حق حقہ، یعنی ہر حقدار کو اس کا حق دینا، جو کسی کا حق بنتا ہے وہ اس کو دینا، یہ عدل ہوتا ہے. انصاف کی بات نہیں ہو رہی. انصاف کرنے سے بعض دفعہ کسی فریق کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا عربی میں انصاف نصف سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا دینا. آدھا آدھا دینے سے ہر ایک کو اس کا حق نہیں ملتا. میں کئی دفعہ یہ مثال دیتی ہوں کہ جس طرح ایک بچہ ہے اور ایک بڑا آدمی ہے، اڈلٹ ہے، اگر آپ نے روٹی ان دونوں کو دینی ہے تو انصاف یہ ہوگا کہ آدھی آدھی کر کے دونوں کو برابر کی دے دی جائے. لیکن عدل یہ ہوگا کہ بچہ جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ کم ہے، اس کو بس آپ 1/3 پورشن دیں، اور اڈلٹ جس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے اس کو آپ 3/4 دیٹ روٹی دیں، تو وہ پھر عدل ہوگا. یعنی جس کا جو حق بنتا ہے. اور میں نے یہ پکچر بھی آپ لوگوں کو کئی دفعہ دکھائی ہوئی ہے. ہمارے کلاس میٹس میں سے بھی کسی کی میرے خیال میں پروفائل پکچر یہ ہے، جس میں کچھ لوگ کھڑے ہو کے آنٹی نفیسہ نے شاید لگائی ہوئی ہے. تو اس پکچر سے بھی جو ہے نا وہ عدل اور انصاف کی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے حق ہے نا، وہ اس کو ملنا چاہیے. اور اس کے تحت عدل کے نظام کے تحت جو حق کسی کو ملتا ہے وہ قسط ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھیان رکھو کہ ہر ایک کو اس کا جائز حصہ ملے. ٹھیک ہے، یعنی تم نے اگر ایمان والے ہو تو اب تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے. یہ ایمان والے کہہ کے جب بات کی جاتی ہے نا، اس پہ بھی غور کرنا ہوتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو نا، تو اب اپنے ایمان کا اظہار کرو. تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، یا تمہارے ایمان کا اظہار اس سے ہوگا اہل ایمان، کہ تم اب عدل پر قائم رہنے والے بن جاؤ اور عدل کا نظام قائم کرو. ٹھیک ہے، اور یہ یعنی اس لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ آخرت آنی ہے اور آخرت میں تمہاری جواب دہی ہوگی، تو تم اس دنیا میں جو ہے وہ عدل کو قائم کرو. اور اس میں پھر جو ساتھ آگے بات کی گئی ہے نا، للہ شہداء للہ، یعنی گواہی دینے والے لیے اللہ کے. اس کا کیا مطلب ہے کہ گواہی دو تو اللہ کے لیے گواہی دو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے کسی بھی معاملے میں اگر گواہ بننا ہے نا، تو تمہارے ذہن میں سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور میں نے اللہ کے لیے جب گواہی دینی ہے، حق پر سچ پر مبنی گواہی دینی. جب انسان یہ اس سوچ کے ساتھ گواہی دے گا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ نے میری پکڑ کرنی ہے، میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، پھر انسان کبھی غلط گواہی دے نہیں سکتا. تو اسی لیے یہ اہم بات بیچ میں کی گئی، شہداء للہ، گواہی دینے والے بنو اللہ کے لیے. لوگوں کے لیے جب ذہن میں رکھ کے ان کے لیے گواہی دو گے تو پھر تو تم جھوٹ بھی بولو گے، پھر تم منافقت بھی کرو گے، پھر تم سچ بات کو بھی چھپاؤ گے، تم پھر عدل کے خلاف بھی جاؤ گے. سامنے تمہارا کوئی رشتہ دار ہوگا تو تم اس کا ساتھ دو گے، والدین ہوں گے یا دوست ہوگے یا تمہاری اپنی ذات ہوگی، تو پھر ظاہر ہے تم یا تو اپنا فائدہ دیکھو گے یا اپنے رشتہ داروں کا یا اپنے دوست احباب کا فائدہ دیکھو گے. اور اس میں تم جو ہے وہ عدل پہ قائم نہیں رہو گے، اور اس میں تم جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم بھی کر جاؤ گے. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ شہداء للہ، یعنی عدل کا نظام قائم کرو، عدل پہ قائم رہنے والے بنو، اور گواہیاں جو ہیں وہ اللہ کے لیے دو، نہ تو اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے انسان اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے غلط گواہی دیتا. انفسکم جو ہے نا، ولو علی انفسکم، کہ خواہ وہ تمہارے خلاف جا رہی ہو، انفسکم میں اپنی ذات
لحاظ سے بھی بات ہو رہی ہے، انسان کی اپنی ذات، اور اس میں اپنی قوم، اپنا گروہ، اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ جیسا قبائل وغیرہ ہوتے ہیں، قبائلی نظام تھا نا جس طرح عرب میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ قبیلے کے لیے ہر طرح کا غلط بھی کام کر جاتے تھے. تو بہرحال یہ انفسکم میں سب آ جاتا ہے کہ تم اپنے لیے یا اپنے قبیلے کے لیے یا اپنے گروہ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایسے نہ کرو کہ تم غلط گواہی دے دو، خواہ وہ گواہی تمہارے خلاف جاتی ہو، تمہارے خاندان کے خلاف جاتی ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو، یا تمہارے رشتہ داروں کے بھی خلاف جاتی ہو. تم نے بس گواہی جو دینی ہے نا وہ اللہ کے لیے دینی ہے. یعنی تم نے بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ میں جب کھڑا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ کے سامنے جواب دے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر خود ہی تمہارے منہ سے صحیح اور سچی گواہی نکلے گی. اس طریقے سے تم عدل کو قائم کرنے والے بنو. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو خود بھی یہ دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ ایک عدل کے ساتھ ہی قائم کیا نا، اور یہی انسانوں سے بھی ریکوائرڈ ہے. جس طرح وہ جو آتا ہے نا، لا تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، سورۃ الرحمن میں بھی بار بار آتا ہے. تو یہ جو عدل ہے نا، اس کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے ہمارے دین میں، اور بار بار اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اس میں یہ دھیان رکھو کہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اور جب یہ انسان ذہن میں رکھے گا کہ میں نے اللہ کے لیے یہ کرنا ہے، تو پھر انسان کبھی غلط کام کرے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ مالدار ہوں گے یا محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یکن غنین او فقیرن والی جو بات ہے کہ بعض دفعہ انسان اس لیے کسی کے حق میں غلط گواہی دے جاتا ہے کہ یہ اس کا سٹیٹس، اس کا مال ایسا ہوتا ہے، یا وہ اپنی طاقت سے اپنے لیے کوئی ایسا ڈیسیجن کرا دیتا ہے اور لوگ بھی جو ہے اس سے مرعوب ہو کے اس کی طاقت سے یا اس کی دولت سے اس کو فائدہ دے دیتے. جیسا ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، یہی ہے نا کہ جو مالدار ہے، جو طاقتور ہے، جو پیسے والا ہے یا جو طاقتور ہے، بدماش ہے، سب اس کے لیے تو کوئی قانون ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور جو غریب ہوتے ہیں ان کے اوپر ساری زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بعض دفعہ انسان کسی کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کے لیے غلط گواہی دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ کسی کے غریب ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ یا تو کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، یا بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ یہ تو غریب ہے نا، یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا، تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں. جس طرح وہ آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سورۃ صاد میں نا، کہ ان کے درمیان ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اس میں یہ ہوا تھا کہ کوئی دو بھائی آئے تھے، ایک کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں اور ایک کے پاس صرف ایک بکری تھی. تو جس کے پاس ایک بکری تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا بھائی مجھ سے میری یہ والی بکری لینا چاہ رہا ہے. تو ان کو یہی لگا کہ شاید یہ غریب ہے تو یہی صحیح کہہ رہا ہوگا، لیکن وہ غلط فیصلہ دینے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا. اس سے بہرحال اس طرح. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کو غریب سمجھ کے اس کے بارے میں حق میں فیصلہ صرف اس وجہ سے دے رہا ہوتا ہے، اس پہ ترس کھانے کے لیے کہ شاید یہی صحیح کہہ رہا ہوگا نا. بعض دفعہ کوئی گواہیاں اس طرح سے لوگ دے دیتے ہیں کسی کا فائدہ کرانے کے لیے. تو کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انسان غلط گواہی دے سکتا ہے، کسی کے مالدار ہونے کی وجہ سے یا کسی کے فقیر ہونے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم ان کے اتنے خیر خواہ نہیں ہو، اللہ تعالیٰ زیادہ ان کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے زیادہ جو ہے وہ ان کا دوست ہے، یا ان کے کام سنوارنے والا ہے، یا ان کا کارساز ہے. تم کسی کے لیے صرف اس وجہ سے غلط گواہی نہ دو کہ تم اپنے آپ کو اس کا زیادہ خیر خواہ سمجھ رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو بعض دفعہ انسان محبت کی وجہ سے عدل سے ہٹ جاتا ہے، بعض دفعہ نفرت کی وجہ سے عدل سے ہٹ جاتا ہے، بعض دفعہ کسی کی جو معاشی حالت ہے اس کو دیکھتے ہوئے عدل سے ہٹ جاتا ہے، بعض دفعہ اپنی فائدے کے لیے، بعض دفعہ سامنے والدین ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ خواہ معاملہ کیسا بھی ہو، محبت اور نفرت بھی ایک جگہ پہ. فرض کریں آپ کو کسی بندے سے کتنی زیادہ نفرت بھی ہے، لیکن وہ اگر حق پہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو اور آپ کے پاس گواہی ہے، تو آپ نے گواہی حق پر کے مطابق ہی دینی ہے، سچ پہ مبنی ہی دینی ہے. ٹھیک ہے نا؟
تو جب بھی معاملہ جو ہے وہ کوئی ایسا آیا ہے گواہی دینے کا، یا آپ کے سامنے کچھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس وقت انسان نے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے پھر ایک مستحکم معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. اگر لوگوں کے اندر منافقت ہوگی، جھوٹ ہوگا، اور بالکل کوئی اپنی پکڑ کا احساس نہیں ہوگا، تو پھر تو کوئی بھی سچی گواہی نہیں دے گا، اور پھر کوئی بھی عدل پہ نہ خود قائم رہے گا، نہ عدل کا نظام قائم کرنے کو کوئی اہمیت دے گا. اور اس میں یاد رکھیں، عدل سے مراد صرف عدالتوں کا عدل نہیں ہے، جو کہ عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مراد جو ہے وہ عدالتوں کے میں عدل کرنے کی ہو رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. فردن ہر ایک کے لیے ہر معاملے میں، ایون اپنے گھریلو معاملات میں بھی عدل پر قائم ہونے کی تلقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہے. چاہے آپ فرض کریں، ایک تو ہے نا، کوئی آپ کے کوئی تجارتی معاملات ہیں، کسی کے ساتھ کوئی لین دین چل رہا ہے، کوئی کاروبار چل رہا ہے، یا آپ کوئی نوکریاں کر رہے ہیں، وہ سب اس میں بھی عدل کے ساتھ سب کچھ ہونا چاہیے، ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں، فرض کریں آپ، لیٹس ٹیک این ایگزامپل کہ جیسے کوئی گھر ہے، کوئی خاندان ہے جس میں کچھ لوگ اکٹھے رہتے ہیں، جس طرح مطلب کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم، اور اس میں اگر جو بہو ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہو رہی ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عموماً ہوتا ہے، اور اس کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، اب وہاں پہ نہ شوہر سٹینڈ لیتا ہے، اور شوہر نے اگر سٹینڈ نہیں لیا، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ والدین جو زیادتی کر رہے ہیں، یا ماں جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے، اور وہ ظلم ہو رہا ہے، اور اس میں پھر باقی جو بہن بھائی ہیں وہ بھی چپ کھڑے ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ سامنے والدین ہیں، یا ان کی عزت ہے، یا بولنا نہیں ہے. یا ہم اپنے خاندان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن انسان دیکھ کے بھی وہ زیادتی ہونے دیتا ہے. صرف اگزامپل دینے کے لیے سمجھا رہی ہوں کہ یہ بہت کامنلی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ گھر میں کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، اور باقی سب بھی چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ جو بات ہے نا، اولا انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے تمہارے اپنے بھی خلاف بات جا رہی ہے، چاہے تمہارے والدین کے خلاف بات جا رہی ہے، تم نے عدل پہ قائم ہونے والا بننا ہے، تم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، چاہے اس میں کوئی بھی سامنے آ جائے. یعنی جب حق پر مبنی گواہی دینے کی بات ہے اور عدل قائم کرنے کی بات ہے، تو اس میں نہیں دیکھا جائے گا کہ سامنے تمہارا رشتہ دار ہے، تمہاری اپنی ذات ہے، تمہارا اپنا خاندان ہے، اپنا قبیلہ ہے، یا رشتہ دار ہیں، یا دوست ہیں، یا احباب ہے، کچھ بھی ہو جائے، تم نے سچ بات کرنی ہے، حق بات کرنی ہے. اب آپ دیکھیں نا، قرآن کے تو احکامات ہر معاملے کے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، لیکن پھر بھی اتنی زیادتیاں اور اتنا ظلم ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو سمجھ کے پڑھتے نہیں ہے نا، یا اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی نہیں کرتے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ بھی ہوتا ہے لیکن اپلائی نہیں. ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے یا غلط کام ہو رہا ہے، لیکن بس وہ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہے. وہ جو ہے نا کہ بس اپنے اپنے کام سے کام رکھو، ایسا نہیں ہے. اپنے اپنے کام سے کام رکھ کے آپ اپنے آپ کو تو شاید بچا لیں، لیکن وہ آپ سچے خالص مومن نہیں ہو سکتے، آپ دین پر عمل کرنے والے نہیں ہو سکتے. دین پر عمل تبھی ہوگا جب آپ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے، کہ جو حق بات ہے، سچ بات ہے، وہ کہنی ہے، اور غلط بات سے روکنا ہے. اور کئی دفعہ جیسا میں نے یہ خاندان کی کوئی مثال دی، اس میں سب کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس میں روکا جائے دوسروں کو، لیکن نہیں روکتے، نہیں اپنا فرض ادا کرتے. یہ تو فرض قرار دیا گیا نا، اس میں کونو ہو جاؤ قوامین، امر کے سیغے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ کرنا ہے تم نے، اور قوام شدت کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، مبالغے کے ساتھ. ایک نظام قائم کرو جس میں ہر وقت ہو، اور خود بھی قائم کرنے والے بنو، اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر لے کے جاؤ، عدل کے ساتھ گواہی دینے والے بنو. اور ہمارے یہاں تو بالکل ہی الٹ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ منافق ہے نا سب، اندر سے جو ہے اوپر سے دعوے تو سب کے اسلام کے ہیں، لیکن عمل کون کرتا ہے؟ عمل تو اس کے برعکس ہی ہے. تو دلوں میں تو جھوٹ ہے، اور دلوں میں نفرتیں ہیں، اور دلوں میں کوئی یعنی سچ تو ہے ہی نہیں، فتور ہے نیتوں میں بھی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بھی ہو تمہارے مد مقابل، تم نے حق پر کھڑے ہو کر گواہی دینی ہے، اور سچ بات کرنے والا بننا ہے. نہ کسی کی امارت یا دولت تمہیں حق بات کہنے سے روکے، نہ کسی کی غربت تمہیں جو ہے وہ حق بات کہنے سے روکے. یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ کیا ہوگا یا کس طرح سے ہوگا، تم نے بس سچ پہ رہ کے بات کرنی ہے.
ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھو کہ جو بھی فیصلے ہیں ان کی بنیاد عدل ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کی مالی حالت اور نہ کوئی قرابت داری. ٹھیک ہے، کوئی اور چیز مد نظر نہیں رکھنی، بس صرف عدل، سچ، حق، اس کے لیے تم نے کھڑا ہونا. ٹھیک ہے. اور یہ عموماً انسان عدل سے ہٹتا کیوں ہے، یا کسی پہ ظلم کرتا کیوں ہے، یا کسی کو اس کا حق کیوں نہیں دیتا، یا اپنے ہی فائدے کے لیے کیوں سوچتا ہے، خواہشات نفس. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، کہ تم اپنی خواہشات نفس کی پیروی اس طرح نہ کرنے لگ جاؤ کہ تم عدل نہ کرو، کہ اچھا میرا اس میں فائدہ ہے تو میں بس اپنا فائدہ دیکھ لوں، بھلے کسی پہ ظلم ہو جائے. یہ تو میرے والدین ہے، ظاہرہ میں نے ان کو کچھ نہیں کرنا، وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو میں ان کو روکنا نہیں ہے، تو اس میں بھی آپ عدل سے ہٹ رہے ہیں. یا رشتہ دار ہے، یا جو بھی کوئی آپ کو دنیاوی اپنا فائدہ، اپنا مفاد عزیز ہے، یا اپنے کسی اور کا مفاد عزیز ہے، وہ جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں نا، اور جیسا میں نے کہا کہ ان کے لیے الہوا کا ورڈ اسی لیے آتا ہے کہ وہ انسان کو گرا دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ریزن بھی بتا دی کہ اصل میں خواہشات نفس کی پیروی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان لوگوں پہ ظلم کرتا ہے اور عدل سے کام نہیں لیتا. ٹھیک ہے، تو تم یہ نہ کرو، فلا تتبعوا الہوی، نہ کرو اپنی خواہشات کی پیروی. کیونکہ نفس تو انسان کو جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور انسان جو ہے وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس اپنا فائدہ دیکھ لو، یہی سب سے زیادہ بڑھ کے اصل زندگی کا مقصد ہے، باقی کسی کا فائدہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا عموماً شیطان یہی سمجھا رہا ہوتا ہے، نفس بھی انسان کو اسی طرف لے کے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ریزن بھی بتا دی کہ اس کی پیروی تم نے نہیں کرنی. اور اگر تم بات کو موڑو گے یا اعراض کرو گے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ جو بھی عمل تم کر رہے ہو اس سے خوب علم رکھنے والا ہے. یعنی تلوو والی جو بات ہے نا، کہ تم بات کو تبدیل کر کے یا اپنی زبان کو گول مول کر کے موڑ کے کوئی بات کرو. یہ ورڈ جہاں پہ پڑھا تھا آپ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے، کہ ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ جیسا وہ رائنا اور رائنا والی بات تھی، کہ رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیں، وہ رائنا کر کے اس کو کھینچ کے بات کرتے تھے. مقصد ان کا ہوتا تھا مذاق اڑانا، کیونکہ اس کا مطلب چرواہا ہوتا ہے. تو رائنا کہنے سے منع ہی کر دیا گیا تھا کہ تم یہ لفظ نہ کرو. تو ان کی ایک یہ سرش تھی نا کہ وہ بات کو موڑ کے کرتے تھے، وہاں پہ آپ نے یہ ورڈ پڑھا تھا. تو گواہی کے حوالے سے بات یہ ہے، تلوو والی جو بات ہے نا، کہ بات کو تبدیل کر دینا، سچ بات کو، یعنی سچ میں جھوٹ کی کوئی آمیزش کر دینا، وہ بھی تلوو میں ہی آ جاتا ہے. یا کوئی گول مول بات کر دینا کہ جس سے حق جو ہے وہ واضح نہ ہو اور کسی کا نقصان ہو جائے، یا کسی بات کو چھپا دینا. ٹھیک ہے نا. آپ کو علم ہے، علم کے باوجود آپ حق بات کو چھپا رہے ہیں، یا بات کو تبدیل کر رہے ہیں، یا جو معاملات ہیں ان کی ترتیب کو ہی آپ بدل رہے ہیں کہ اگلا بندہ کچھ سے کچھ سمجھ جائے اور حقیقت جو ہے وہ چھپ جائے، اور آپ کا فائدہ ہو جائے یا آپ کے رشتہ داروں کا فائدہ ہو جائے، اور کسی ایک بیچارہ جو ہے اس کا نقصان ہو جائے، اس پہ ظلم ہو جائے. یا پھر تم اعراض کرو، یعنی بے تعلقی کا اظہار، کہ خیر ہے جو کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے میرے سامنے ہوتا رہے. جیسا میں نے ابھی ایک فیملی والی مثال دی نا، کہ ایک کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، باقی لوگ جو ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے. یہ ہوتا ہے اعراض برتنا. ٹھیک ہے، کہ بے تعلقی کا اظہار، خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا جو کرتا ہے، اپنی زندگی سے بس تعلق رکھو، اپنے معاملے تک رہو. ایسا نہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، یا آپ کو حق معلوم ہے اور آپ اس کی طرف دھیان ہی دے رہے ہیں کہ کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ظلم ہوتا دیکھ کے بھی آپ اگنور کر رہے ہیں، یا کسی کے اوپر ظلم ہوتا دیکھ کر بھی آپ بات کو چھپا رہے ہیں، تو انسان خود بھی بہت بڑا گناہ گار ہے. یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں اعراض کر کے یا بات موڑ کے یا چھپا کے جو ہے میں اپنا فائدہ کر رہا ہوں، یا میں اپنے آپ کو کوئی نقصان نہیں دے رہا، صرف اسی کا نقصان ہو رہا ہے. نقصان صرف اس کا نہیں، اور اس کا نقصان تو ظاہری دنیاوی معاملات کے لحاظ سے ہو رہا ہے، لیکن انسان خود اپنا آخرت کا کتنا نقصان کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا، اور پھر اپنے خبیر ہونے کی جو صفت ہے اس کا بیان کیا کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، اچھی طرح سے واقف ہے. یعنی
یہ مت تم سمجھو کہ تم کوئی غلط گواہی دے کے یا عدل کے خلاف کوئی کام کر کے کسی پہ ظلم کر کے یا اپنے سامنے ظلم ہوتا دیکھ کے تم خاموش رہ گئے ہو تو تم نے لوگوں کو اگر نہیں پتا تو اور بھی کسی کو نہیں پتا چلے گا. تم لوگوں سے تو حق بات چھپا سکتے ہو, اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا ہے. تمہاری دماغ میں کیا چل رہا ہے, تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے. تم چاہ کے کسی کے اوپر ظلم ہونے سے روک سکتے تھے, تم نے نہیں روکا. تم اپنے سامنے تمہارے والدین غلط کام کر رہے تھے, تم نے ان کو نہیں روکا, یا کوئی بھی رشتے دار, اور تم نے کسی کے ساتھ زیادتی ہونے دی تو اس کا تمہارے سے بھی مواخذہ ہوگا, کیونکہ اللہ تو سب کی خبر رکھتا ہے نا, اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق ہر ایک کے لیے فیصلے کرنے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیسیکلی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک معاشرہ ہے نا اس میں ایک عدل کا نظام قائم ہو, حق کے اوپر بات ہر کوئی کرے تاکہ ایک اعتماد کی فضا بھی پیدا ہو, کیونکہ تبھی ایک معاشرے میں استحکام ہوگا نا, اور تب جب لوگوں کے کردار مضبوط ہوں گے. یہ تو منافقت ہے نا کہ اندر سچ پتہ ہے لیکن زبان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, زبان سے دعوے جو ہیں وہ ایمان کے ہیں لیکن ایسے ٹائم پہ انسان جھوٹ بولے. ٹھیک ہے. مالدار ہے, محتاج ہے, نیک ہے, بد ہے, رشتہ دار ہے, غیر ہے, انفرادی لیول ہے, اجتماعی لیول ہے, ہر لحاظ سے عدل کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے, اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. یہ نہیں کہ فلاں ناراض ہو جائے گا تو میں نہ کروں, نہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی خوشی حاصل کرنی ہے, خواہ کوئی اور عدل نہیں بھی کر رہا, ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر جو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو خواہش نفس ہے اس سے بچنا ہے, اور اس کا طریقہ یہی ہے ظاہر انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے. ٹھیک ہے. تبھی انسان جو ہے وہ اپنا ذاتی مفاد اور اس فائدے اور ان سب کو چھوڑے گا اور حق کے مطابق بات کرے گا نا. ٹھیک ہے. تو لا تعلق بھی ہو کے نہیں رہنا, اعراض بھی نہیں برتنا, جھوٹ بھی نہیں بولنا, منافقت بھی نہیں کرنی, اور لا تعلق ہو کے بھی نہیں رہنا, اعراض بھی نہیں برتنا, کیونکہ یہ بھی ظالم کی مدد ہے کہ اگر آپ کسی کو ظلم کرتا دیکھ رہے ہیں اور اس کو روک نہیں رہے ہیں تو آپ ظالم کی مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ آیت صرف عدالتی معاملات کے لیے نہیں ہے, یہ ذاتی معاملات کے لحاظ سے بھی بات کی جا رہی ہے, انفرادی لحاظ سے بھی احکامات دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سوری. اب اس میں پھر آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ظاہر انفرادی لحاظ سے ہے, اور ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آیت میں ہمارے لیے کیا بات نکل رہے ہیں, تو ہم اپنے لیے دیکھیں کہ ہم کیسے اور کن معاملات میں عدل کر سکتے ہیں. ایک تو گھریلو معاملات میں دیکھیں, شوہر بیوی سب سے پہلے دھیان رکھیں کہ ہر جو کسی کا حق بن رہا ہے, جو شوہر کے حقوق ہیں وہ اس کو ملے بیوی کی طرف سے, جو بیوی کے حقوق ہیں وہ اس کو ملیں شوہر کی طرف سے. اور پھر چونکہ شوہر جو اس کو قوام بنایا گیا ہے تو وہ اپنی بیوی کے لحاظ سے اس لحاظ سے بھی سٹینڈ لے اور دیکھے کہ کیا اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی, یا گھروں میں اگر نند ہیں, دیور ہیں, جیٹھ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گھر میں آنے والی بہو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو وہ اس کے لیے سٹینڈ لیں, اعراض والا رویہ نہ رکھیں, یا ظلم ہوتا دیکھ کے خاموش نہ رہیں, یا حق بات کہنے سے رکے نہ, اور ظلم ہوتا نہ ہونے نہ دیں کہ ہو رہا ہے اور ہوتا ہی جا رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور ہر انسان اپنے لیول پہ بھی دیکھیں, ہم سب خواتین ہیں, خواتین کی کلاس ہے عورتوں کی, تو ہم میں سے کوئی ماں ہے, کوئی بیٹی ہے, کوئی بہو ہے, ہر طرح کا رشتہ سب کا ہوگا, کوئی بیوی ہے. تو اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے دیکھیں کہ میرے دائرہ کار میں جو میرے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں اس میں میں کس حد تک عدل سے کام لے رہی ہوں. ایون بچوں کے معاملات میں بھی جو ہے نا, والدین بعض دفعہ عدل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں آپس میں یا تو احساس کمتری بچوں میں آ جاتی ہے, یا آپس میں ان میں ایک وہ جیلسی والا عنصر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جیسا ابھی ہوا نا کہ جیسا کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ زیادہ اپنی طرف بات کو لے جاتا ہے, اور والدین نہیں کرتے کہ ہاں یہ چھوٹا ہے اس کو یہ دے دو, یا اس کی بات سن کے بڑے کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے عموماً, کہ چھوٹا بچہ رو دھو کے اپنی بات کو سچا, اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتا ہے, اور بڑے بیچارے کی پٹائی ہو جاتی ہے, اس کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے. تو ایک کامن سی چیز ہے نا. تو اس لحاظ سے بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, اور اس لحاظ سے بھی دھیان رکھیں کہ بچوں کے ساتھ بھی عدل کرنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے. جو کسی کا رائٹ ہے, کسی کا حق ہے, وہ اس کو ملنا چاہیے. بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک جیسا جینڈر ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے کہ لڑکے جو ہیں ان کو زیادہ محبت مل رہی ہے اور لڑکیوں کو نہیں مل رہی, یا بعض میں یہ ہو جاتا ہے کہ بڑا جو ہے اس کو بعض دفعہ زیادہ اہمیت مل رہی ہوتی ہے, چھوٹوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو ان کو ہمیشہ یہ کہا جا رہا تھا دیکھو وہ تو ایسا ہے, وہ تو اس نے ایسے پڑھائی میں نمبر لیے, تم نکمے ہو, تم یہ نہیں کرتے. ہر بچے کا اپنا لیول ہوتا ہے, ہر ایک کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے. بعض دفعہ والدین اس لحاظ سے زیادتی کر جاتے ہیں, اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں چھوٹوں کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے, ان کی بات سنی جا رہی ہے, تو بڑوں کو اگنور کر کے ان میں احساس سے کمتری ڈال دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے بھی بحیثیت ماں بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ بچوں کے معاملات میں بھی عدل کریں. ٹھیک ہے, سب کے ساتھ پیار کریں, سب کی تعریف کریں, سب کی حوصلہ افزائی کریں, اور ہر ایک کو جو اس کا ڈیو رائٹ ہے وہ دیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پھر دیکھیں آپ گھروں میں اب جب انسان کے مختلف لوگوں سے معاملات ہوتے ہیں, آپ کے گھر میں آپ کے نوکر چاکر ہوں گے, ڈرائیور ہوں گے, مالی ہوں گے, سب کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں. ٹھیک ہے نا, اس میں بھی یہ نہیں کہ کسی ایک کو تو آپ نے بہت زیادہ اپنا منظور نظر رکھا ہوا اور دوسرا جو اس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں, تو جو جس کا حق بن رہا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور انصاف نہیں عدل کرنا ہے, یہ یاد رکھیں. یعنی یہ کسی جو ہے کوئی اکیلا بندہ ہے, کوئی ایک بیٹ مین ہے, اور دوسرا جو اس کی فیملی ہے, تو اب آپ نے جب فرض کریں کسی کو راشن لے کے دینا ہے, تو اس میں آپ مس نہیں کریں گے. جس کے گھر میں 5-6 بندے ہیں اس میں آپ اس کے لحاظ سے اس کو دیں گے, اور جو ایک بندہ ہے اس کو آپ اس کے لحاظ سے دیں گے. تو یہ ایک ظاہر جو صحیح بات ہے, اس کو جو حق بنتا ہے جس کا وہ اس کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں ہم اس دنیا میں جب زندگی گزار رہے ہیں, ایون جو ہمارا ارد گرد کا ماحول ہے, یعنی یہ جو اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے نا کہ ہم اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ اس لحاظ سے بھی ہم زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں, ماحول کو خراب تو نہیں کر رہے ہیں. درخت پھول پودے ان کو تباہ کرنا یا اپنے ماحول میں گندگی پھیلانا, جو کہ ایک بہت کامنلی ہوتا ہے اور لوگ اس کو اپنا فرض سمجھ کر کرتے ہیں اور اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. یہ بھی دیکھیں آپ کے ماحول کا حق ہے کہ اس کو صاف رکھا جائے. اگر کوئی درخت ہیں, پھول ہیں, پودے ہیں, یا کوئی اچھی جگہ ہے, آپ اس کو صاف ستھرا رکھیں. گندگی پھیلانا یہ تو ہمارے دین میں تو ہے ہی نہیں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ, اور مسلمان اتنا اس چیز کو اگنور کر جاتے ہیں, اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. تو بہت زیادہ الرٹ ہو کے رہیں کہ آپ ماحول کو خراب کرنے والے بھی نہ بنے. آپ کہیں پہ گئے ہیں, پکنک پہ گئے ہیں, یا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, تو اٹھا کے ریپرز ادھر ادھر پھینک دینا, یہ بھی غلط چیز ہے. ٹھیک ہے نا, پھر جو معدنی ذرائع ہیں, پانی, بجلی, گیس, ان کے معاملے میں بھی الرٹ رہیں, ان کے معاملے میں بھی کیئرفل ہو کے رہیں کہ سب کا حق ہے, ان کو ملنی چاہیے. تو ایک ہی بندہ اگر اس کو لے رہا ہے اور اس کو پھر ضائع کر رہا ہے, جس طرح پانی ضائع کیا جاتا ہے, بجلی ضائع کی جاتی ہے, گیس ضائع کی جاتی ہے, تو یہ تو غلط بات ہے نا. یہ تو آپ زیادتی کریں. جو اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور جو نعمتیں آپ کو دی ہیں, آپ ان کو ضائع کریں, آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, تو تھوڑا سا سیکریفائس کا جذبہ بھی جب اپنے اندر ہوتا ہے نا, تو پھر بھی انسان عدل کی طرف چلا جاتا ہے. جب بہت زیادہ میں والا کانسیپٹ ہوتا ہے نا, یعنی بہت زیادہ اپنے لیے ہرس اور لالچ اور خود غرضی انسان میں ہوتی ہے, تو پھر خود غرض انسان تو کبھی بھی عدل نہیں کر سکتا. وہ تو صرف اپنے لیے ہی اچھا چاہتا ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو اور اسی طرح آپ کے گھر میں آپ نے اگر آپ نے پیٹس بھی رکھے ہوئے نا, اپنے گھر میں کوئی جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, تو ان کا بھی دھیان کریں. وہ بھی آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. ان کا بھی جو ڈیو رائٹ ہے, جو ان کا جائز حق ہے, وہ ان کو ملنا چاہیے. اگر آپ نے رکھے ہیں تو پھر ان کا خیال کریں, ان کو کھانا پانی, اور اس کے علاوہ اگر وہ ان کو کوئی بیماری ہوگی, تو یہ نہیں کہ آپ جا کے ان کو گھروں سے باہر چھوڑ رہے ہیں, جو کہ اکثر انسیڈنٹس ملتے ہیں. ان کو جا کے علاج کریں, ان کا خیال رکھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان, بحیثیت ایک مومن, ہمیں ہر لحاظ سے الرٹ ہو کے رہنے کی ضرورت ہے, اور ہر معاملے میں کانشیس ہو کے رہنے کی ضرورت ہے. ہم کسی بھی معاملے میں لاپرواہ ہو کے نہیں رہ سکتے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک آنکھ بند کر کے غافل ہو کے غفلت کی زندگی گزار لیں اور سمجھ لیں کہ جی ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے, کیونکہ ہمارا تو دعویٰ ایمان کا تھا. یہ جو بار بار آیات آتی نا, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہم الرٹ ہو جائیں کہ زبانی دعوے تو ہمارے ایمان کے ہیں, تو ہمارے اس ایمان کا تقاضا کیا ہے جو ہم سے کیا جا رہا ہے, ہمیں اس کے مطابق عمل کس طرح سے کرنا ہے. کہ منہ سے دعوے ایمان کے اور عمل جو ہے وہ ہمارا بالکل اس کے برعکس ہو, اور ہمارے سامنے لوگوں کے سامنے زیادتیاں ہو رہی ہیں, یا ہم خود کر رہے ہیں زیادتیاں, اور ہم بالکل جو ہے وہ اگنور کرنے والے بنے ہوئے ہیں, اور کسی حقدار کو اس کا حق نہیں دے رہے.
تو اور پھر یہ سوچ کے بیٹھنے کہ جی ہم نے تو جانا ہی جنت میں کیونکہ ہم تو امت محمدیہ میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نبی کی امت ہے، تو جو بھی کچھ کر لیں ہمارے لیے جائز ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس معاملے میں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا ہے۔ دنیا میں کسی کو نہ پتہ چلے، چھپ جائے، کچھ بھی ہے، لیکن آخرت میں تو ظاہر ہے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اپنے ہر عمل کا جو ہے وہ حساب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس کو یہیں تک رکھتے ہیں اور تلاوت سن لیتے ہیں۔ جی پلیز تلاوت پلے کر دو۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ دعا کر لیجئے اور اپنی دعاؤں سے ضرور خود کو چیک کریں، اور اگر آخرت کی دعائیں شامل نہیں ہیں تو ان کو شامل کریں، اور قرآن کلاس کے بعد جب یہ دعا کا ٹائم ہوتا ہے اس کو چھوڑا نہ کریں، ضرور دعا کر کے اپنے لیے پھر کلاس سے جایا کریں کیونکہ یہ بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا کریں۔